بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ پاکستان جماعت ناہم کے لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں پیارے بچوں، ہم جو ٹاپک آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے پاکستان کے ابتدائی مسائل، پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد درپیش ابتدائی مسائل، دا ارلی پرابلمس آفٹر دا کریشن آف پاکستان۔ پیارے بچوں، جب عزیز وطن پاکستان معرض وجود میں آ گیا تو اس کے بعد جو ابتدائی مسائل نئی نوزائیدہ ریاست کو درپیش ہوئے، ان میں سے سب جو پہلا مسئلہ تھا وہ تھا ریڈ کلف ایوارڈ۔ ریڈ کلف جو تھا وہ ایک انگریز ماہر قانون تھا اور برٹش گورنمنٹ نے اس کو ہندوستان اور پاکستان کی سرحدی تعین کے لیے مقرر کیا تھا، لیکن ریڈ کلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ایما پر اور ہندوؤں کے کانگریس کے زیر اثر بہت سے تاریخی غلط فیصلے کیے اور بہت سے جو تاریخی طور پر کچھ علاقے ایسے جو پاکستان میں شامل ہونے چاہیے تھے اس کو پاکستان میں شامل نہ کیا گیا اور وہ بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ اس میں سے کچھ علاقے ہیں بٹالہ، گرداسپور کا ایک علاقہ بھارت کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ بھارت کو کشمیر میں داخل ہونے کا انٹری پوائنٹ مہیا کرنا۔ دوسرا جو اہم مسئلہ تھا وہ تھا مہاجرین کی آباد کاری۔ پاکستان کے قیام کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ تھا مہاجرین کی آباد کاری۔ بہت سے پاکستانی، تقریباً لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے اپنی نئی ریاست پاکستان میں آئے تھے۔ ان پاکستانیوں کو ان کو ٹھہرانا، ان کی ادویات کا انتظام کرنا، ان کی رہائش، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا یقینی طور پر گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ یہ اس لیے بھی چیلنجنگ تھا کہ حکومت پاکستان بھی بالکل اس نے ابھی کام شروع ہی کیا تھا، چونکہ پاکستان ایک بالکل نوزائیدہ ریاست تھی، تو حکومت پاکستان کے پاس کچھ وسائل نہ تھے۔ ایسی صورت میں ان کو آگے ملک کو چلانا اور مہاجرین کو رکھنا بہت مشکل تھا۔ اس وقت کے جو ہمارے گورنر جنرل تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس سلسلے میں لیاقت علی خان کو اہم ذمہ داری سونپی کہ وہ مہاجرین کی آباد کاری کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں، اور انہوں نے اپنی اس خدمت کو بخوبی احسن انجام دیا۔ تیسری تھی انتظامی مشکلات۔ پاکستان کے قیام کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے کراچی کو پاکستان کا دارالخلافہ بنایا، اور بہت سے جو وزیر تھے پاکستانی علاقوں میں پاکستان بننے سے پہلے وہ ہندو تھے۔ جب وہ پاکستان بننے کے بعد وہ اپنے نئے دیش بھارت میں چلے گئے، اور اس طرح جو پاکستان میں سول سروس کے ارکان بچ کے وہ صرف 81 تھے، جو کہ اور اعلیٰ عہدوں پر جو حکمران جو مسلمان سرکاری ملازمین تھے وہ اتنے تجربہ کار نہ تھے۔ اس طرح جو انتظامی جو سرکاری ملازمین تھے ان کو اور بھی دفتری مسائل بھی درپیش ہوئے، جس میں اسٹیشنری اور دفتری جو سامان ہے اس کی بھی کمی تھی۔ دفتری سامان جو ہے وہ ریل گاڑی پر پاکستان پہنچنا تھا، لیکن بھارتی فضائی کمپنی نے پاکستان کو جہاز دینے سے انکار کر دیا۔ اس طرح انتظامی طور پر بھی سرکاری ملازمین کو کھلے عام کھلی کیا کہتے ہیں ہوا میں آسمان تلے جو ہے وہ اپنے انتظامی جو کام ہے ان کو سر انجام۔ پانچواں جو مسئلہ تھا وہ فوجی اثاثوں کی تقسیم۔ جو انگریز کمانڈر ان چیف تھا وہ چاہتا تھا فوج کو تقسیم نہ کیا جائے، لیکن حکومت پاکستان نے کہا کہ فوج کو بھی تقسیم کیا جائے، لہٰذا فوجی اثاثوں کو 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کرنے کا فیصلہ، یعنی 64% بھارت کے پاس فوج جائے گی اور 36% پاکستان کے پاس۔ اسی طرح کہا گیا کہ جو اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں وہ بھی پاکستان میں سے بھی اس کو حصہ دیا جائے۔ 16 اسلحہ ساز فیکٹریاں کام کرنی تھی جب ہندوستان پاکستان علیحدہ ہوئے، لیکن کوئی ایسی نہیں تھی جو کہ پاکستانی علاقوں میں بنائی گئی ہو۔ ہندوستان نے عالمی دباؤ کے تحت 60 ملین اسلحہ ساز فیکٹریوں کی تعمیر کے لیے پاکستان کو دینے کا اعلان کیا، اور
اس طرح پاکستان کو اس کے حصے سے محروم کر دیا۔ چھٹا مسئلہ زرعی مسئلہ۔ پاکستان ایک زرعی ملک تھا اور جس کی جو زراعت کا دار و مدار جو ہے وہ نہری آبپاشی پر تھا، اور حکومت جو انڈیا ہے، انڈیا کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ 1948 میں دریائے سندھ، دریائے راوی کے پانی کو، دریائے ستلج کے پانی کو روک کر وہاں غیر قانونی ڈیم بنانے شروع کر دیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی زراعت کو ختم کر دینا۔ چنانچہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 1960 میں دونوں ملکوں کے درمیان سندھ طاس معاہدہ طے پایا، جس میں سے 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس کو بھارت کا حصہ اور 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب کو پاکستان کا حصہ مان لیا گیا۔ 7واں مسئلہ ریاستوں کا مسئلہ تھا۔ جب ہندوستان پاکستان آزاد ہوئے تو جو اس وقت کی پرنسلے اسٹیٹس تھیں، جو دیسی ریاستیں تھیں، اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ جس کے ساتھ شامل ہونا چاہیں ہو جائیں، تو بہت سی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن ان میں سے جو متنازع ریاستیں تھیں ان میں سے ایک کشمیر جو ہے وہ متنازع ریاست تھی۔ اس کے کشمیر کا جو راجہ تھا اس نے کشمیر کو بھارت کے حوالے کر کر پاکستان کو، حالانکہ کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کر چکے تھے، تو لہٰذا بھارت نے جو ہے وہ کشمیر پر فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ اس سلسلے میں ہوم اسائنمنٹ کے لیے دیکھا جائے تو آپ کا 5واں شارٹ کوسچن ہے، قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات درپیش ہیں، ان میں سے 3 کے نام، صرف آپ نے 3 کے نام جو میں نے بتائی ہیں، 7 ان میں سے 3 کے نام صرف آپ نے بتانے ہیں، یا آپ نے اپنی کاپی پہ جو ہے وہ سوال لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کا چوتھا تفصیلی سوال بھی ہے، قیام پاکستان کے بعد پیش آنے والی ابتدائی مشکلات، یہ بھی آپ نے گھر سے تیار کرنا ہے سوال، اور 7 پوائنٹ ہیں، اور آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنی کاپی پہ تیار کرنا ہے اور اچھے سے یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کا تفصیلی سوال نمبر 4 ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔